راؤ انوار معمولی سے کلرک تھے. اس میں کتنی سچائی ہے اور ان کی کہانی کیا ہے؟ کبھی بوری بند لاش ملتی ہے، کبھی سروں میں، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، شانوں پر ڈرل کیے جاتے ہیں، کبھی سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا ہے. یہ گراؤنڈ فیکٹس ہیں، حقائق ہیں جن سے کراچی گزرا. ان حالات نے پیدا کیا راؤ انوار، چودھری اسلم، ذیشان کاظمی، علی بہادر، توفیق زاہد. اس دور میں جب پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو بالعموم یہ اجازت مل گئی دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم، اسے کہتے ہیں لائسنس ٹو کل. پولیس کو یہ اجازت مل گئی کہ جس کو جہاں دیکھو، جب دیکھو، جیسے دیکھو، اس کو منظر سے غائب کر دو. راؤ انوار چودھری اسلم کراچی پہ باقاعدہ پورے حکمرانی کرتے رہے. ان کو کسی شخص نے دماغ میں ایک بات ڈال دی، ترقی پرفارمنس پہ نہیں ہوتی، تابع داری پہ ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں طاقتور پولیس افسروں کی بہت بڑی مثال راؤ انوار ہے کراچی کا، جن کی رسائی اپنے تھانے سے ایوان وزیر اعظم تک تھی، ایوان صدر تک بھی تھی. الطاف بھائی نے بغلگیر ہو کے ان کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر ان کو دعوت دی 90 پر آنے کی. 444 ایسے افراد ہیں جو راؤ انوار پر یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے بطور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ان کی جانیں لی. الطاف بھائی کے ساتھ ان کا اختلاف کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ کراچی میں ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی کو سٹنگ پارلیمنٹیرین، اس کو گرفتار کرنا کون سا آسان تھا؟ اس نے ایک ایم این اے کو گرفتار کر کے اسی حوالات میں بند کر دیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایس ایس پی راؤ انوار، جنہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ معمولی سے کلرک تھے اور بعد میں یہ ایس ایس پی بن گئے. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور ان کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کیوں کہا جاتا ہے. السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک. سر، میں آپ سے جاننا چاہوں گا راؤ انوار کے حوالے سے بتائیے گا. کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو کہ معمولی سے کلرک تھے. اس میں کتنی سچائی ہے اور ان کی کہانی کیا ہے؟ احسن، ہم نے کئی بار یہ تذکرہ کیا کہ کراچی کے حالات 2 دہائیوں میں بالخصوص 90 اور 2000 کی دہائی میں، اور اگر 80 کی دہائی بھی مرا لی جائے تو یہ 3 دہائیوں پر محیط. جی. کراچی کی وہ کہانی جس میں ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ دہشت گردی، وحشت، سفاکی، بربریت، جو بھی آپ کہیں، سنگ دلی، اس کا شکار ہوئے اہل کراچی. اس میں لسانی معاملات، سیاسی، انتظامی، پھر اہم بات اس میں یہ کہ ہر اس سطح پر قتل و غارت گری ہوتی رہی جس کا عام شخص تصور میں نہیں لا سکتا. یہ جو کراچی عروس البلاد تھا، اس کو کسی کی نظر کھا گئی، یا اس میں کوئی ایسا معاملہ پیش درپیش رہا کہ جس میں کبھی بوری بند لاش ملتی ہے، کبھی سروں میں، گھٹنوں میں، ٹخنوں میں، شانوں پر ڈرل کیے جاتے ہیں، کبھی سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا ہے. یہ ساری کہانی جو ہے نا، یہ محض مفروضوں پر مبنی نہیں ہے، یہ گراؤنڈ فیکٹس ہیں، حقائق ہیں جن سے کراچی گزرا. میں نے ایک شو میں آپ ہی کے بہت زیادہ تنقید کی بھارتی فلم دھرندر کی، جس نے لیاری کو گینگ وار کے نام سے تعبیر کیا
اور اس گینگ وار میں پولیس افسروں سے لے کر عبد الرحمان بلوچ یعنی رحمان ڈکیت کہا اس کو، اس تک کے واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. لیکن اور پھر یہ بھی کہا کہ جی ہمارے ایجنٹ نے جا کے ایک رو کے حالات پہ قابو پا لیا، درست کر دیا انڈیا سے سمت میں. ارے مطلب ایک ان کا وہ پروپیگنڈا ہے، اس کو چھوڑ دیں. لیکن بنیاد اس کی حقیقت پہ ہے. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو کراچی کے حالات کیا تھے، ان حالات کے سبب اسباب وہی ہیں، وجہ بنیاد وہی ہے. ان حالات نے پیدا کیا راون وار، چودھری اسلم، ذیشان کاظمی، علی بہادر، توفیق زاہد، یہ سارے انہی حالات کی پیداوار ہیں. مطلب یہ کہ وہ نواب رسول اللہ خان کے بقول ان کا ایک مصرع جو ہے، لیکن یہ تھی ہر دور کے حالات کی خواہش. وہ ہر دور کے حالات جو تھے نا، انہوں نے راون وار کو جنم دیا. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جو ہیں، ان کا 1993 کا دور تھا. میں پس منظر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو راون وار کو سمجھنے میں آسانی رہے. آسانی ہو جائے. 1993 میں بے نظیر محترمہ شہید کا دور تھا. اس دور میں حالات بہت خراب تھے. کراچی کے کچھ افسران، کچھ سیاسی رہنما، کچھ قداور شخصیات وہ محترمہ کو اس بات پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جو کراچی کی خونریزی ہے، بہت خوفناک حالات تھے. یہ جو خون بہ رہا ہے، اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے، اور یہ واحد حل ہے. ہم نے کئی پروگراموں میں کہا. وہ جو کامیاب ہوئے انہوں نے کہا جی کہ محترمہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس کو بزور طاقت روکیں. ٹھیک ہے. اس دور میں جب پولیس کو اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کو بالعموم یہ اجازت مل گئی دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم، اسے کہتے ہیں لائسنس ٹو کل. یہ لائسنس ٹو کل تھا جس نے، میں نے جتنے نام لیے راون وار سے توفیق زاہد تک. اس میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں پولیس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا؟ یہ بتانے لگا ہوں میں آپ کو ابھی. پولیس کو یہ اجازت مل گئی کہ جس کو جہاں دیکھو، جب دیکھو، جیسے دیکھو، اس کو منظر سے غائب کر دو، ہٹا دو منظر سے. ٹھیک. اب یہ فیصلہ سیاسی تھا. ایک اجلاس تھا بھوپالی ہاؤس میں بہت بڑا، جس میں کراچی کے انتظامی معاملات پہ غور و فکر کرنا تھا. بہت سنجیدگی کے ساتھ اعلیٰ افسران موجود تھے. اس وقت آئی جی تھے افضل شگری، وہ بھی بیٹھے ہوئے. انہوں نے اختلاف کیا اس پالیسی سے. انہوں نے کہا یہ کوئی حل نہیں ہے کہ خونریزی کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے اس کو روکا جائے. یہ خونریزی بڑھے گی، اور اگر توقف آ بھی جائے گا تو یہ عارضی اور مصنوعی ہوگا، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس زیادہ خطرناک ہوں گے. آفٹر شاکس جو ہیں وہ ہم سے سنبھالے نہیں جائیں گے. تو وہ نہیں مانے. جو وہاں اہم شخصیات بیٹھی تھی انہوں نے انکار کر دیا. تو افضل شگری نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں، میری دوسری تجویز یہ ہے، اگر آپ نے یہ پالیسی سے عمل درآمد سے گریز نہیں کرنا تو دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کو اسٹیٹ پالیسی اناؤنس نہ کریں، یہ پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس ویری کر لیں. کیسے؟ انہوں نے کہا جی ایک شخص ہے جو یہاں بہت بڑا معاملہ ہے، اہم بندہ ہے، اس کا نام ہے فہیم کمانڈو. صحیح. آپ نے اس کی ہیڈ منی اناؤنس کر دی. اچھا ایک اور بات ذہن میں آ گئی، یہ جو فہیم کمانڈو تھا نا، اس کی ہیڈ منی 5 بار کروڑ روپے آئی. 5 بار، مطلب ریپیٹ ہوتی رہی. اچھا. نہیں، اس طرح کے لوگ تھے نا. سنیں آپ پوری بات. انہوں نے کہا جی کہ میں کروڑ روپے کی بھی بڑی وقت اہمیت 90s میں
انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ اس طرح کے کیسز لے لیں اور ان کو ٹیسٹ کیس بنائیں, اس میں پولیس کو اختیار دیں, لیکن اس کو اسٹیٹ پالیسی نہ بنائیں. محترمہ نے پوچھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. وزیر داخلہ اس وقت کے بڑے نامور شخص تھے, جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر. انہوں نے کہا اس کا نقصان کیا ہے آئی جی صاحب؟ شگری صاحب کہنے لگے کہ اس کا نقصان یہ ہے, جس پہ میں بھی اعتراض کرتا رہا ہوں, سی سی ڈی پنجاب میں جب کرتی تھی کارروائیاں بڑے پیمانے پہ تو میں اعتراض کرتا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر جب ایک شخص کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تو اے کو مار دے, حکم آتا ہے اوپر سے, حکم حاکم, اے کو مار دے, تو وہ پھر اے کو مارتا ہے حکم حاکم کے تحت اور بی اور سی کو مارتا ہے مفاد کے تحت, سیاست کے تحت, انتقام کے تحت. یہ ساری خصوصیات راؤ انوار میں پائی جاتی تھی, ساری ٹوٹل. شعیب سیٹھ نے جب یہ مثال دی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ شروع تو کریں, جسٹ گیٹ اسٹارٹ. ٹھیک, یہ تھا لیسنس ٹو کل. پولیس کو اجازت مل گئی. اب جب اجازت ملی تو پھر راؤ انوار پیدا ہوئے, چودھری اسلم پیدا ہوئے, ذیشان کاظمی سامنے آ گیا, علی بہادر اور توفیق زاہد کے چہرے دیکھنے کو ملے. یہ سارے لوگ تھے اس دور کے. ان کو کہا جاتا ہے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ. لیکن ایک اعتراض جو میرے تک پہنچا, وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے جو کلر سے کنگ تک پہنچے. جملہ بڑا سخت ہے. کلر سے کنگ تک. راؤ انوار, چودھری اسلم کراچی پہ باقاعدہ پورے حکمرانی کرتے رہے. لوگ کہتے ہیں بے تاج بادشاہ, یہ تاجدار بادشاہ تھے. تاجدار کہہ رہا ہوں, پورے سر پہ تاج تھا کراچی کا ان کے. یہ ٹھیک ہے کہ یہ موقف سامنے آیا کہ ان لوگوں نے ہی وہ بوری بند لاشیں بند کی. کراچی جو دہشت اور وحشت کی زد میں تھا اس کو امن فراہم کیا. یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن کس قیمت پر کیا؟ سوال یہ کس قیمت پر کیا. اسی وجہ سے میں کہتا یہ ہوں کہ راؤ انوار تمام تر اختیارات اور تمام تر خصوصیات کے باوجود ایک متنازع شخصیت تھے. ڈسپیوٹڈ. متنازع کس سینس میں؟ متنازع تھے کہ ایک طرف تو انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ پولیس کارروائیوں, انکاؤنٹرز, مقابلوں, اور پھر یہ جو جرائم پیشہ افراد کے خلاف بے تحاشا درجنوں نے سینکڑوں کارروائیاں تھیں. یا کاؤنٹر ٹیررزم بھی, اس میں سخت اقدامات کرنے کے ماہر تھے, یہ کہا جاتا ہے راؤ انوار کو. لیکن دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیمیں, سیاسی کارکن, ایکٹیوسٹ اور ناقدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سینکڑوں ماورائے عدالت قتل, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور پولیس کے سیاسی استعمال اور ریاستی جبر و تشدد, طاقت کا استعمال, بیجا ناجائز استعمال جو ہوتا ہے, اس کی علامت بھی تھے, ماہر بھی تھے, کہا جاتا ہے. یہ دو طرفہ پہلو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا. جی آپ بتائیں. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ معمولی سے کلرک تھے. معمولی سے کلرک سے اتنے مشہور کیسے ہوئے؟ اچھا, مشہور اس طرح ہوئے, 1981 میں بھرتی ہوئے. ٹھیک ہے. ایک شعبے میں کلرک کے طور پہ ٹی ایس آئی ہو گئے, اے ایس آئی ہو گئے, سب انسپیکٹر ہو گئے. یہ راجپوت تھے, راؤ راجپوت. پہلی بار ان کو کراچی کے اس ٹربلڈ ایریا میں ایس ایچ او شپ مل گئی. ٹھیک ہے. جو بہت مشہور تھا جرائم پیشہ افراد کا, مجرموں کی پناہ گاہ کا, اور سب سے بڑھ کے جرائم کو پنپنے کا اور پرورش دینے کا موقع جہاں ملتا تھا, وافر سہولیات میسر تھیں جرائم کی, وہ تھا جیکسن کا علاقہ. یہ ایس ایچ او جیکسن لگ گئے بطور سب انسپیکٹر. ٹھیک ہے. جب یہ بطور سب انسپیکٹر جیکسن کے ایس ایچ او لگتے ہیں تو ان کو کسی شخص نے دماغ میں ایک بات ڈال دی کہ ترقی پرفارمنس پہ نہیں ہوتی,
بڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، ترقی پرفارمنس پہ نہیں ہوتی، تابع داری پہ ہوتی ہے. اچھا. ان کے ذہن میں بیٹھ گئی بات کہ تابع داری کرو. اور تابع داری کیا ہے؟ حکم حاکم مرگ مفادات. جو کہہ رہا ہے افسر آپ کا مان لو، جو حکم حکومت سے آ رہا ہے وہ مان لو. اب ایک اور جملہ ذہن میں، دو آگے جملے. ایک تو یہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں طاقتور پولیس افسروں کی بہت بڑی مثال راؤ انوار ہے کراچی کا، جن کی رسائی اپنے تھانے سے ایوان وزیر اعظم تک تھی، ایوان صدر تک بھی تھی. اچھا. سیاسی لوگوں سے تعلقات بنائے ہوئے. بہت زیادہ. خود فون پرائم منسٹر کرتے تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس سے فون آتے تھے ان کو، خود براہ راست حکم ملتا تھا وہاں سے. ایک طرف انتظامی حکم، سیاسی حکم، دوسری طرف ایک سیاسی جماعت کے سربراہ الطاف بھائی، بانی ایم کیو ایم، وہ لندن سے براہ راست فون کرتے تھے ان کو. کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے تعلقات اچھے، بڑی اچھی دوستی تھی. اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، یہ 4-5 سال ایف آئی اے میں بھی رہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس بات کا. راؤ انوار ایف آئی اے میں رہے. ایف آئی اے میں رہنے کے دوران ان کو شوق چڑھ گیا، شوق پڑ گیا نہیں کہہ رہا، شوق چڑھ گیا. شوق چڑھنا اور مانے شوق چڑھ گیا پارٹیز محافل میں جانے کا. اچھا. وہاں ان کی ایک محفل میں ملاقات ہو گئی الطاف سے، ایسے برسبیل تذکرہ الطاف بھائی سے ملاقات ہوئی. الطاف بھائی کا جو سورج تھا پورے عروج پہ تھا، تمتماہٹ اس کی محسوس ہو رہی تھی. انہوں نے الطاف بھائی سے تعارف جب ہوا تو الطاف بھائی نے ان کی تعریف کی اور اس نے کہا ایم کیو ایم کو آپ جیسے افسروں پہ فخر ہے. مطلب الطاف بھائی پہلے سے ہی جانتے تھے؟ سنا تھا. پھر جس نے تعارف کرایا ایک رہنما تھے مرکزی، ایم پی بھی تھے، انہوں نے تعارف کرایا، سندھ اسمبلی کے رکن تھے. انہوں نے تعارف کرایا کہ یہ ہیں جی راؤ انوار صاحب، پولیس کے بڑے نامور افسر، جیدہ دلیر، جرأت مند، بہادر، جو بھی تعریف ہو سکتی. الطاف بھائی نے بغل گیر ہو کے ان کا بوسہ لیا. اچھا. اور بوسہ لے کر ان کو دعوت دی 90 پر آنے کی. 90 کیا ہے سر؟ ہیڈ کوارٹر آف دا ایم کیو ایم، مرکز، ٹھیک ہے، تنظیم کا مرکز اعلیٰ عرفہ. ٹھیک ہے. وہاں ان کا وہاں جائے. وہاں پہ کوئی لوگ جاتے تھے، مطلب کچھ خاص لوگ جاتے تھے؟ کارکن بھی جاتے تھے، کارکن بھی. لیکن بہرحال مرکز تھا. بلاول ہاؤس کراچی کا پیپلز پارٹی کا مرکز، ٹھیک ہے. زمان پارک پی ٹی آئی کا مرکز، ماڈل ٹاؤن جاتی عمرہ نون لیگ کا مرکز، سیاسی جماعتوں کے مراکز. انہوں نے کہا جی کہ آپ تشریف لائیں وہاں. تو یہ ان کے سیاسی مراسم تھے. 444 کا ایک فگر یاد رکھ لیں، آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں. 444 ایسے افراد ہیں جو راؤ انوار پر یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے بطور انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ان کی جانیں لی. آپ اسے کہیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، امن کے قیام کی خاطر ایکٹیویٹی، آپ اسے کہیں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی، جو مرضی نام دیں. 444 افراد وہ ہیں جن کا ثابت ہوا، عدالتوں میں کیس چلائے. اقربا نے، متاثرین نے عدالتوں کا رخ کیا، ثابت ہوا. درجنوں اور ہیں اس کے علاوہ جو راؤ انوار کے کھاتے میں پڑ گئے. 2 باتیں. تیسری بات اہم، راؤ انوار نے جب ایم کیو ایم سے بگڑ گئی، ان کی اختلاف پیدا ہوا. اچھا، اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اختلاف 2 وجوہات سے پیدا ہوا. جی. پہلی وجہ، اب میں بات اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس درمیان میں ضمن وہ سن لیں پہلے، یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اختلاف بتاؤں گا آپ کو. ان کا جو اہم مسئلہ تھا نا، اہم پرابلم، وہ یہ تھا کہ جب یہ فیصلہ ہوا بھوپالی ہاؤس میں کہ خون کو خون کے ذریعے روکا جائے، تو ڈاکٹر شعیب سڈل، کرمنالوجسٹ، بہت بڑے پی ایچ ڈی ہیں کرمنالوجی میں، پاکستان کے 2-3 پی ایچ ڈیز ہیں، جن ڈاکٹر نعیم خان ہیں، سابق آئی جی خیبر پختونخوا،
ڈاکٹر شعیب سڈل ہیں کراچی کے، جن پہ محترمہ شہید کے جب بھائی مرتضیٰ بھٹو پہ گولیاں چلی تھیں تو ان کا گھر اس جائے وقوع سے قریب ہی تھا، ڈی آئی جی ہاؤس، وہ ڈاکٹر شعیب سڈل، وہ بھی متنازع شخصیت کے طور پہ رہے ہیں، ماشاء اللہ حیات ہیں۔ ڈاکٹر شعیب سڈل کو پنڈی سے بلا کے کراچی لگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ کراچی کا امن آپ نے بحال کرنا ہے، اس کے لیے لائسنس ٹو کل پولیس کو دیا جا چکا ہے، اداروں کو، پولیس سے مراد ادارے، دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے۔ پھر وہ فہیم کمانڈو اور ان کے بھائی مغیث فاروقی، ان کے 3 ساتھیوں کی لاشیں ملی تھیں، یہ وہ دور ہے۔ شعیب سڈل صاحب نے چارج لے لیا، اس کے باوجود کہ میں نے آپ سے کہا کہ افضل شگری آئی جی جو تھے وہ پالیسی کے مخالف تھے، لیکن یہ ڈاکٹر شعیب سڈل کی سربراہی میں راؤ انوار، چودھری اسلم، ذیشان کاظمی، علی بہادر، توفیق زاہد، یہ بھاری پڑ گئے آئی جی پب، یہ بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں بات، ریسرچ کی بنیاد پہ، کہ یہ بھاری پڑ گئے آئی جی پہ، آئی جی کے احکامات پس پش ڈال دیتے تھے اور بندے مارے جاتے تھے، لاشیں ملتی تھیں۔ ان کو اختیار دیا گیا انوار احمد کو، یہ ضمن بتا رہا ہوں کہ کراچی میں پولیسنگ کا آغاز اڈوں پر چھاپے مارنے سے کرو، وہ بدکاری کے اڈے ہیں، منشیات کے اڈے ہیں، قمار بازی کے اڈے ہیں، ہے نا، بالکل ٹرکوں کے اڈے ہیں جہاں سے مال سمگل ہو رہا ہے، کراچی تو بہت ہب تھا، انہوں نے کہا اڈوں پہ چھاپے مارو، اڈے مختلف طرز کے تھے، اڈوں پر چھاپوں کے ذریعے آغاز کیا جس شخص نے بطور اے ایس آئی، ڈی ایس آئی، سب انسپیکٹر، ایس ایچ او، ڈی ایس پی چھاپے مارتے رہے، بطور ایس پی چھاپے نہیں مارے، یہ بندے مارے، بطور ایس پی بندے مارے، میرے جملہ سن لیں، اڈوں پر چھاپے مارے بطور ڈی ایس پی تک۔ جب ایس پی کے عہدے پر پروموٹ ہوئے، شولڈر پروموشن ہی بہت تھی، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ تابع داری ملازمت کی بجائے، پرفارمنس کی بجائے تابع داری، نوکری۔ انہوں نے اڈوں پر چھاپے مارنے سے آغاز کیا پولیسنگ کا، اور آپ نے پوچھا تھا کہ ایس ایس پی کیسے بنے، یہ نور نظر تھے اعلیٰ افسروں کے، سیاسی قائدین کے، ارکان اسمبلی کے، پارلیمنٹیرین جو ہوتے ہیں ان کے، اور بڑے بڑے افسروں کے منظور نظر تھے۔ انہوں نے ترقی بڑی ریپڈ کی، 4 سے 5 سال میں جیو 2 عہدے ہیں پولیس میں، این جی او، نان جی او، انسپیکٹر تک، اور ڈی ایس پی اینڈ ابو جیو، گزٹڈ آفیسر تک کی ترقی پالی، اور ترقی پانے کے بعد یہ مشہور ہو گیا کہ اڈوں سے قبضہ گروپ تک کا سفر کون کون پولیس افسر طے کر رہا ہے، یہ انہوں نے طے کر لیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کا سوال کیا تھا وہ جو پہلا آپ نے کیا؟ الطاف بھائی کے ساتھ ان کا اختلاف کیوں ہوا اور کیسے ہوا؟ ایم کیو ایم کے ایک بڑے نامور رکن قومی اسمبلی تھے، قمر خالد یونس۔ قمر خالد یونس ایک دن کیا ہوا کہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کا ایک دوست پکڑا ہوا ہے، ایم کیو ایم کا ایک کارکن پکڑا ہوا ہے، وہ تھانے پہنچ گئے، ایس ایچ او تھے راؤ انوار، انہوں نے وہاں جا کے اس بندے کو چھڑانے کی کوشش کی، اے ایس آئی سخت گیر تھا، دبنگ تھا، اس نے چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس نے کہا یہ جناب مجھے مطلوب ہے، یہ میرے فلاں جرم کا ملزم ہے، جو بھی کہا۔ جھگڑا ہو گیا، جب جھگڑا ہوا تو قمر خالد یونس نے اس اے ایس آئی کو تھپڑ مار دیا تھانے کے اندر۔ وہ روتا چلاتا چیختا، اس نے فون کیا ایس ایچ او تھے راؤ انوار پہنچ گئے، اور پہنچتے ساتھ انہوں نے کہا کیا ہوا، انہوں نے سارا واقعہ بتایا، انہوں نے کہا قمر خالد یونس صاحب کو چائے پلاؤ، پانی پلاؤ، آؤ بھگت کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ پہنچے، واقعہ سن کے انہوں نے کہا جی ایف آئی آر درج کرو، قمر خالد یونس کو گرفتار کر لو۔ جب گرفتار کر لیا تو عجیب صورتحال تھی، کراچی میں ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی کو، سٹنگ پارلیمنٹیرین، اس کو گرفتار کرنا کون سا آسان تھا؟
ایم کیو ایم کا سورج جو ہے پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ گرفتاری ہوتی ہے تو یہ بات پھیل گئی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے راؤ انوار وہ ایم کیو ایم کا شخص ہے، وہ ایم کیو ایم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ جو تو ایم ٹیگ کیو ایم لگا مخالف تھا. ہے. اچھا. اس نے ایک ایم این اے کو گرفتار کر کے اسی حوالات میں بند کر دیا. خیر بعد میں چھڑوا لیا، ضمانت تو ختم ہو گئی، بات ایف آئی آر کینسل ہو گئی. لیکن ایک بات ہے، اس واقعے نے راؤ انوار اور ایم کیو ایم میں راستے جدا کر دیے. ٹھیک ہے. اختلافات نے جنم لیا، دوری پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. اس دوران ایک اور معاملہ چل رہا تھا. پی ایس ایف، پی ایس او کہتے تھے اس کو، ٹھیک ہے. پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن، پیپلز اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو بھی تھی، پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم، اس کے لڑکے پکڑ لیے انہوں نے. اچھا. تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ہوا، ایسا ہوا عملاً کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب راؤ انوار تو کسی کا بندہ نہیں ہے، وہ تو جناب سرکار کا بندہ ہے. وہ ٹھیک ہے. پی ایس ایف کے پیپلز پارٹی کے لوگ ہی پکڑ لیتا ہے، کارکن پکڑ لیتا ہے، ایم کیو ایم کو بھی پکڑ لیتا ہے، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں. وہ تو میرٹ کا آدمی. یہ بات پریویل کر گئی. اچھا. جب ایم کیو ایم سے علیحدگی ہوئی، اختلاف نے جنم لیا، پیپلز پارٹی بھی خلاف ہو گئی، پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی، تو لوگوں نے راؤ انوار کے نے کچھ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. عوامی رد عمل سمجھیں. صحیح. کچھ نے کہا کہ راؤ انوار بہت میرٹ کا آدمی ہے. ٹھیک ہے. کچھ نے کہا کہ یہ سیاسی مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کرتا ہے، قبضہ گروپ ہے، انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے، اچھا. ماورا عدالت کاروائیاں کرتا ہے، بتہ خور ہے، پیسے کماتا ہے، جو بھی کہا کسی نے. یہ مختلف آراء ان کے بارے میں قائم ہو گئیں، اور یہ کہا گیا کہ لسانی سیاسی اور فرقہ وارانہ تشدد کی لپیٹ میں جو کراچی ہے، اس میں طاقت اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں نا، ان کو سب سے زیادہ کیش کروا رہے ہیں راؤ انوار صاحب. ٹھیک ہے. اچھا سر، راؤ انوار پر فیک انکاؤنٹر کے الزامات کب سامنے آئے؟ ایک نہیں ہے، 444 تو میں نے وہ بتائے جنہوں نے متاثرین نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا. ٹھیک ہے. درخواستیں پولیس افسران کے دفاتر میں گئیں. ایک اور بتاؤں، درجنوں انکوائریاں اچھا. راؤ انوار کے خلاف. گرفتاری وارنٹ بھی جاری ہوئے کئی بار. لیکن گرفتار کیوں نہیں ہو سکے؟ کیا اتنے پاورفل تھے؟ طاقت، اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا. ایسا نا آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے کہا کراچی کا کنگ، کچھ لوگ کلر کہتے ہیں نا، تو کچھ لوگ کنگ بھی تو کہتے ہیں نا. اس سے انکار کیسے ممکن ہے؟ کراچی پر بادشاہت قائم رہی راؤ انوار کی، چودھری مطلب اسلم کوئی کی. ایسا بندہ نہیں آ سکا جو راؤ انوار کو گرفتار کر سکے؟ نہیں کیا کسی نے. عدالتوں سے بھی کچھ ملتا رہا، وہ اثر و رسوخ بھی کہیں کا تھا. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑا انکاؤنٹر جو انہوں نے ایم کیو ایم کے بندے کا کیا نا، ایم کیو ایم کا سب سے خطرناک شخص تھا فہیم کمانڈو. اب یہ انکاؤنٹر کیسے کیا تھا؟ اب اس سے پہلے ایک اور بات سمجھیں، کراچی جو ہے نا، اس میں اسلحہ کی فراوانی بہت تھی. سیاسی جماعتوں کے، سیاسی کارکنوں کے، سیاسی رہنماؤں کے گھروں میں اسلحے کی بہتات تھی. اچھا. کبھی کو کہتا تھا ایران سے آ رہا ہے، کبھی کہتا افغانستان سے آ رہا ہے، کبھی کہتا انڈیا سے آ رہا ہے. اسلحہ بے تحاشا آیا. اور ایک صوبائی وزیر پہ یہ بات ثابت ہو گئی، انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی لیاری والو، میں نے تمہیں اسلحہ اور اسلحہ کا لائسنس جو ہے وہ بارات پر پٹاخے چلانے کے لیے تھوڑی دیا ہے. یہ صوبائی وزیر نے کہا داخلے کے، صوبائی وزیر داخلہ وہاں کے. ہاں یہی ایگزیکٹ. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ کراچی میں اسلحہ بے تحاشا تھا اور 80 سے 90% ناجائز تھا. ایک طرف تو لائسنس مل گئے تھے تو پرمٹ نہیں تھا. کیرنگ ویپن پرمٹ ہوتا ہے، ویپن کیرنگ، جی. وہ ویپنز کیری پرمٹ چاہیے، وہ نہیں تھا. تو نام میرے ہے کلاشنکوف، استعمال آپ کرتے ہیں، لائسنس کسی کے پاس ہے. اچھا. لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ اسلحہ تھا، سارا کچھ تھا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں،
راؤ انوار کے مخبری کا نیٹ ورک کمزور تھا چودھری اسلم کی نسبت. اچھا یہ میں ایسی تقابلی اجازت دے رہا ہوں. اچھا سر، ایک اور میں چیز آپ سے یہاں پہ یہ جاننا پہلے ایک چاہوں جملہ گا. سن لیں. جی ایسا نہیں آپ کی ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہہ رہا ہوں. چودھری اسلم کا نیٹ ورک بڑا مضبوط تھا. ہر تھانے میں انہوں نے 1-2 بندے اپنے لگائے تھے. اچھا ہر علاقہ ٹھیک ہے. جہاں کوئی جرم ہوتا تھا وہ خود ان تک پہنچ جاتا تھا واقعہ کہ یہ ہوا. راؤ انوار کا ذرا کمزور تھا. راؤ انوار کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں قانون نافذ کرنے والے دیگر ادارے ملزم پکڑ کے دیتے تھے اچھا اور انہیں استعمال کیا جاتا تھا انڈائریکٹ ان کو منظر سے غائب کرنے کے لیے کہ راؤ انوار کو دے دیں، تفتیش ہوگی. 3-4 ہفتہ 10 دن وہ ادارے تفتیش کرتے تھے اچھا اور پھر راؤ انوار کو دیتے تھے کہ اب ان کا فیصلہ کر دو. راؤ انوار از خود اختیارات کے تحت، جسے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہتے ہیں، ان اختیارات کے تحت اس کی قسمت کا، زندگی کا فیصلہ کرتے تھے. 2 باتیں. تیسری بات، پھر یہ بھی الزام لگتا ہے کہ مفاد کے تحت مارا، سیاسی دباؤ کے تحت مارا، انتقامی سیاست کے تحت مارا. جو بھی تھا یہ ہوتا رہا. لیکن راؤ انوار کو کئی کیسز ایسے ملے جن میں مردہ حالت میں بندے دیے گئے مارنے کے بعد. اچھا ہاں مردہ حالت میں. مردہ حالت میں. ایک اور سنیں، راؤ انوار صاحب ایک اور چیز کے ایکسپرٹ تھے وہ کون سی چیز تھی؟ جو آج کل نا استعمال ہو رہا ہے، ہنی ٹریپ. اچھا ہنی ٹریپ وہ کس طرح کیا کرتے؟ بتاتا ہوں. ایک ہے ہنی ٹریپ، ایک ہے منی ٹریپ. ٹھیک ہے. دونوں استعمال کیے راؤ انوار نے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہنی ٹریپ خواتین کے ذریعے، ٹھیک منی ٹریپ نقدی کے ذریعے. صحیح ہے. تو یہ کرتے اس کو نقدی، طریقے سن کار لیں، کیا تھا؟ نقدی کے ذریعے منی ٹریپ کو بھتہ خوری کہتے ہیں، جگہ ٹیکس کہتے ہیں. اچھا یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہے نا، بہت ساری چیزیں وہ اس دور میں متعارف ہوئی ہیں. بہت سارے الفاظ. 3rd ڈگری میتھڈ اچھا راؤ انوار کا پسندیدہ مشغلہ تھا. یہ 3rd ڈگری میں کیا ہوتا تھا یہ بھی بتائیے گا ہمارے منجی لگانا، اچھا مشکیں کس کے ہاتھ اوپر کر کے، جو بھی طریقہ ہے، ٹھیک ہے. 4 پائی سے باندھ دیں بندے کو، عمودی، سر اوپر ٹانگیں نیچے، بعض کا ٹانگیں اوپر سر نیچے، منجی لگا دی، رولا پھیر دیا. ایک شخص کمر پہ، پشت پہ کھڑا کر دیا تو ٹانگوں پہ لوہے اور سخت لکڑی کا راڈ، پتھر بعض اوقات وہ چلایا، جھولا دیا اس. پھر وہ شخص ٹانگوں پہ آ گئے دو پولیس والے اور پھر اس کی کمر پہ رولا پھیرا. یہ کراچی میں 3rd ڈگری میتھڈ متعارف کروایا راؤ انوار چودھری اسلم نے. 2 باتیں. تیسری بات اہم ترین، چودھری انوار نے، راؤ انوار اس کے راؤ انوار نے بہت سے بندے ایسے ماورائے عدالت قتل کیے، مارے، جن کی لاشیں نہیں ملی. اچھا آج تک نہیں ملی. آج تک پتہ نہیں لگ پتہ سکا نہیں کہاں گئی وہ. بعض اوقات سربریدہ ملی، بعض اوقات ٹکڑوں میں، پیسز میں جسم ملا، بعض اوقات سر کہیں ملا، ٹانگیں بازو کہیں ملے. کئی ایسے ملزم تھے جن کے ہاتھ، انگلیاں، پاؤں اور ہاتھ کی کاٹی گئی. یہ پولیس کے اس دور کی کہانی ہے ساری. یہ جو کہانیاں ہیں ان میں طریقہ واردات میں نے آپ کو بتایا، ہنی ٹریپ اور منی ٹریپ. ہنی ٹریپ میں خواتین کے ذریعے یہ ایسے دلچسپی کا تذکرہ. ہنی ٹریپ میں خواتین کو ہائر کر کے قریب بھیجا جاتا تھا ان افراد کے جن کو پکڑنا مطلوب ہوتا تھا. ٹھیک ہے. راؤ انوار نے کراچی کلرز میں سب سے بڑے کلر فہیم کمانڈو کو ہنی ٹریپ کے ذریعے قابو کیا اچھا
اور اس وقت چودھری اسلم بھی ساتھ تھے ان کے. وہ ایک خاتون اس کے قریب کی, وہ فہیم کمانڈو عشق میں مبتلا ہو گیا, پھر شادی کر لی, بچے بھی ہوئے اس سے, ٹھیک ہے. شادی کر لی, اور وہ ایک ایک لمحے کی مخبری پولیس کو کرتی رہی, اداروں کو کرتی رہی, اچھا. اور یہ تک بتاتی تھی کہ آج اس نے کپڑے یہ پہنے ہیں, کھانا یہ کھایا ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلا ہے. تو پولیس کو 80% یقین ہو گیا. لائسنس تو کل تو ملا ہوا تھا, لائسنس ٹو کل تو تھا نا, دیکھتے گولی مارنے کا, سر کی قیمت بھی تھی, ہیڈ منی. ٹھیک ہے. تو پولیس کو کہا 80% تو ہم قریب پہنچ گئے ہیں فہیم کمانڈو کے, 20% اب صرف گولی کا انتظار ہے, گولی مارنی. ٹھیک. فہیم کمانڈو اپنے ایک دوست کے گھر جاتا ہے, اس کی مخبری ہنی ٹریپ کے ذریعے ہوتی ہے. وہ دوست کے گھر چھاپا مارتے ہیں, پکڑا جاتا ہے فلیٹ پہ سے. اس کو پکڑتے ہیں, پکڑ کے لے کے آتے ہیں. اس کے پیرلر اس کا بھائی تھا ایک مغیث فاروقی. مغیث فاروقی کو ایک اور جگہ سے پکڑ لیتے ہیں, 3 دن اس کو حراست میں رکھتے ہیں, اور فائر مار کے پکڑنے کے بعد پہلے فہیم کمانڈو کو مارا جاتا ہے. 3 دن بعد عیدی کے سرد خانے میں ایک لاش نامعلوم داخل ہوتی ہے, 3 دن بعد, واقعے کے 3 دن بعد. اور وہاں یہ کہا جاتا ہے شناخت کریں, اخبارات تھے, پرنٹ میڈیا, تو اس میں تصویر چھپتی ہے, تو گھر والے شناخت کرتے ہیں کہ یہ تو فہیم کمانڈو کا بھائی ہے, مغیث فاروقی, اور اسے فہیم فاروقی اس کا نام تھا. تو اس کو بھی اسی طرح مارا گیا. تو یہ بھی ایک کہانی تھی. تو یہ ہنی ٹریپ کے ذریعے 2 بھائی 3 ساتھیوں سمیت مار دیے. یہ جو اتنے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنے واقعات بتا رہا ہوں, یہ 90s میں ہوئے, سارے کے سارے 90s میں ہوئے. اور تفتیش بعض ادارے کرتے تھے پولیس کے علاوہ, قانون نافذ کرنے دیگر ادارے, اور بعض اوقات پولیس خود تفتیش کرتی تھی. اور تفتیش کے بعد فیصلہ راؤ انوار نے کرنا ہے یا چودھری اسلم نے کرنا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے. صحیح. سر میں آپ سے ایک اور چیز یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا 444 جو انکاؤنٹر تھے وہ سامنے ہے, کیا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ انکاؤنٹر اس سے بھی زیادہ ہوئے ہوں جو سامنے؟ میں نے آپ سے بتایا درجنوں ایسے تھے اچھا, جن کا پتہ نہیں چلا, پتہ ہی نہیں لگ سکتا. کھاتے پڑ گئے ان کے, لیکن وہ پتہ نہیں چلا کون مار گیا, کیسے مار گیا, انکار بھی کر دیا, راؤ انوار نے انکار بھی کر دیا. اچھا. اب یہ 89 میں جو ہے نا, 89 میں اصل میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ 90s میں بہت زیادہ ہوا, لیکن 88-89 میں بھی محترمہ کی حکومت پہلی والی تھی, اس میں بھی کراچی جو ہے اس کے نارتھ ناظم آباد میں جو کچھ ہوا, اس میں ایس ایچ او پیش تھے, راؤ انوار بطور ایس ایچ او نارتھ ناظم آباد کے ایس ایچ او رہے. پھر ایم کیو ایم کے ایم پی اے ایم این اے کے خلاف جو کارروائیاں تھیں, میں نے آپ کو بتا دیا قمر خالد یونس کا, وہ ایم پی اے رہے, ایم این اے رہے, ان کے خلاف کارروائی ہوتی رہی. اور پھر یہ جو اصل بڑی اہم بات ہے کہ سن 2000 میں نا جھگڑا جو ہے وہ بڑھ گیا تھا ان کا, راؤ انوار کا, 2000 کی جو دوسری دہائی ہے, پہلی دہائی 90 کی ہے, دوسری دہائی ہے. اس وقت تو لاش کے بدلے لاش, کہ جب کوئی کسی کا شہری مرتا تھا اس کے جواب میں راؤ انوار صاحب کسی ایک شخص کو پکڑ کے جو ہے اپنے اختیارات از خود اختیارات کے تحت فارغ کر دیتے تھے. تو یہ جو معاملات ہیں نا, یہ 2000 میں سے زائد افراد, جو لوگ کہہ رہے ہیں اعتراض کیا ہے, اعتراض یہ تھا کہ ایک آپریشن ایسا ہوا 90s میں, پہلا آپریشن, اس میں 2-2.5 ہزار افراد اٹھا لیے گئے. ٹھیک ہے. 1800-1900 پکڑ کے چھوڑ دیے گئے, اور جو 2000 افراد اٹھائے گئے ان کے اہل خانہ کے سامنے ان کو اٹھایا کیوں گیا؟ رسوا کیا گیا تفتیش کے لیے. پھر 100-150 کا استعمال کیے, باقی چھوڑ دیے, اور جن کو چھوڑا ان کی بھی تذلیل کی گئی, تشدد کیا گیا, ان پہ پیسے لیے گئے, برہنہ کیا گیا. تذلیل کیسے کی؟ تذلیل سے ان کے گلیوں میں محلوں میں پھرایا, ان کو رسوا کیا, منہ کالا کر دیا کسی کا, کسی کے برہنہ کر دیا, کسی کو گھسیٹا ان کی فیملیز کے سامنے. تو لوگوں میں نفرت کا اظہار ہوا. وہ نفرت, آپ اس کو سیاسی کہیں, اس کو انتقامی کہیں, اس کو لسانی کہیں, نفرت تو پیدا ہوئی, اور وہ پولیس کے خلاف بھی تھی, لیکن پرسنل راؤ انوار چودھری اسلم کے خلاف بھی تھی.
صحیح. اب یہ سر میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا، ایک ایسا کیس تھا نقیب اللہ مسعود. ہاں، نقیب اللہ مسعود کا کیس ایسا تھا جس کے والد نے اور اس کے اہل خانہ نے، اس کے عزیز و اقارب نے عدالتوں میں اس کو بھرپور طریقے سے لڑا، جس کے بعد سے یہ غائب ہیں. ٹھیک ہے. راؤ انوار اس کے بعد غائب ہوئے. یہ کیس اتنا بڑا ایشو کیسے بنا، یہ بتائیے. بیٹے وہ ایک بہت بڑے قبیلے کا، مسعود قبیلے کا ٹھیک ایک ہے. نوجوان تھا، بڑا طاقتور تھا، جرأت مند تھا، قداور تھا. اس کو راؤ انوار نے فارغ کر دیا اسی پالیسی کے تحت جو اسٹیٹ پالیسی دی گئی تھی، ٹھیک ہے. لائسنس ٹو کل والی. اس پہ مر گیا وہ. اس پہ الزامات مختلف لگائے، پریس کانفرنس، نیوز کانفرنس کی. نقیب اللہ مسعود کے خاندان کے لوگ، اس کے قبیلے کے لوگ سڑکوں پہ آ گئے، احتجاج ہوا، عدالتوں میں چلے گئے. عدالتوں نے مقدمے کے اندراج کا حکم دے دیا. راؤ انوار گرفتار ہوئے، وہاں سے رہائی پائی، غائب ہو گئے. کچھ دیر حراست میں رہے، کچھ کہتے نہیں رہے، جو بھی تھا وہاں سے غائب ہوئے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ نقیب اللہ مسعود کا کیس جو ہے نا وہ بڑا مہنگا پڑا راؤ انوار کو. راؤ انوار کی باقی ماندہ زندگیاں پتہ نہیں لگا ابھی تک وہ روپوش ہیں، ادھر زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ نہیں پتہ لگا ابھی تک. نہیں، کتنے سال گزر گئے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واحد کیس تھا جو راؤ انوار کی زندگی میں ٹیسٹ کیس ثابت ہوا. ٹھیک. راؤ انوار کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ویزا لگوائے ہوئے تھے کافی سارے، وہ بیرون ملک چلے گئے. اتنا جملہ صرف آیا کہ بیرون ملک چلے گئے. کہاں گئے، کس ملک میں گئے، کس حال میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ پس پردہ ہیں. راؤ انوار کی پرسار گمشدگی، ہلاکت، انتقام کا نشانہ بننا یا حیات ہونا، اس پہ ابھی تک پراسراریت کی دبیز طے چھائی ہوئی ہے. صحیح. ایک بات اور بڑی اہم ہے، راؤ انوار کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ فہیم کمانڈو. دوسرا کیس اور بالکل حرف آخر کے طور پہ، وہ کیس ہے فاروق دادا کا. فاروق دادا. فاروق دادا بہت بڑا کرمنل کنگ، بڑا نام تھا فاروق. بہت نام تھا. فاروق دادا کے بارے میں اطلاع ملی اداروں کو، جی. ایجنسیوں کو، کہ فلاں جگہ پہ ہے. وہ چلے گئے. بڑے بڑے فلیٹ تھے، ایک بلڈنگ تھی بہت بڑی. ایئرپورٹ تھانے کے ایس ایچ او تھے راؤ انوار، تھانہ ایئرپورٹ کے راؤ انوار ایس ایچ او تھے. جی. یہ گارڈن علاقہ ہے، اس حدود میں آتا ہے تھانہ ایئرپورٹ کی. وہاں ایک کئی منزلہ عمارت میں گئے رات کے 1:30 بجے 2 بجے. اچھا. پولیس سرچ کر کے آئی، ادارے بھی ساتھ تھے. واپس آ گئی، نہیں ملا فاروق دادا. ملاقات نہیں ہو سکی، قابو نہیں آیا. باہر چوکیدار بیٹھا تھا، نیچے اترے تو فلیٹوں کی سرچ کر کے نیچے اترے. 1:40 رات تقریباً، پولیس کے بقول. اس چوکیدار سے پوچھا کہ یار یہ فلاں گاڑی کھڑی ہے، کس کا مالک کہاں ہے؟ اس نے کہا فلیٹ نمبر فلاں، فلور نمبر فلاں. اس نے کہا وہاں سے تو ہم ہو کے آئے. کہتا نہیں وہ اوپر والا فلور ہے. اچھا. وہ پولیس والے اور ادارے والے پھر چلے گئے اوپر دوبارہ. ٹھیک ہے. راؤ انوار بھی ساتھ تھے. اوپر گئے تو جس فلیٹ میں گئے تھے اس کے اوپر کے فلیٹ کے لیے چھت پھاڑ کے اس فلیٹ کے کمرے کی دیوار، کمرے کا تالا توڑا تو دیکھا چھت کٹی ہوئی ہے. چھت پھاڑ کے اوپر والے فلیٹ میں راستہ بنایا گیا تھا. اچھا. اور وہ اپنے اہلیہ اور بچوں کے ساتھ وہاں تھے فاروق دادا. ان کو وہاں سے قابو کیا. اداروں نے راؤ انوار کے حوالے کر دیا. راؤ انوار نے پھر وہی اختیارات کا استعمال کیا. فاروق دادا بھی اس دنیا میں نہیں رہے. صحیح. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ملک کی سیاسی، انتظامی، انتقامی، لسانی، جغرافیائی، جو بھی کہیں، اختیارات سے تجاوز، ماورائے عدالت قتل، یہ اس کی ایک المناک داستان ہے جس داستان میں 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، درجنوں راؤ انوار چھپے ہوئے ہیں. ان کے پرس پردہ حقائق سے کبھی کبھی میں پردہ اٹھاتا ہوں. کئی واقعات ایسے ہیں جو میری عینی شہادت ہیں، کئی واقعات ایسے ہیں جو ریسرچ ہے، اور کئی واقعات ایسے ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں. ان میں اگر ہمارے ناظرین کے پاس کوئی اور انفارمیشن ہے جی. یا راؤ انوار کی موجودگی کا
یا ان کے اس دنیا سے چلے جانے کا کوئی کسی کے پاس ثبوت موجود ہے تو وہ ہم تک پہنچائیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے اور پروگرام کریں جن میں نئی انفارمیشن سے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا جائے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.